ہائی لائٹ کرنے کا. آج بھی ایک ایسا ایشو لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں, اور آج جو شخص آپ کے سامنے جو بریف کرے گا, جو اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھے گا, وہ فارمر میئر اور ابھی کے ہمارے یوتھ کے پروونشل پریزیڈنٹ جناب سلمان علی ساگر صاحب ہیں. انہوں نے کچھ ڈیٹا جو کمپائل کیا ہے ریگارڈنگ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ جو چل رہا ہے پورے سری نگر سٹی میں, تو اسی پہ جو ہے ایک وہ پریس کانفرنس دینا چاہتے ہیں. تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی بریفنگ سٹارٹ کرے. سلمان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب میڈیا کے دوستوں کا شکریہ بہت بہت یہاں آنے کا. عمران صاحب کا بھی شکریہ جن نے ہماری اپنی کمیونیکیشن ونگ سے آرگنائز کرائی یہ پریس کانفرنس. میں یہ اسمارٹ سٹی جو ہمارا چل رہا ہے ابھی پورے شہر میں, اس بارے میں ہم بات کریں گے, کیونکہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن کا مطلب ہی بنتا ہے کہ وہ لوگوں کی بات کرے. ہم سمجھتے ہیں یہاں کی جو اسمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہے یہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے زیادہ ہے بجائے لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے. وٹ از اسمارٹ سٹی؟ اسمارٹ سٹی ہونی کیا چاہیے؟ اسمارٹ سٹی کا ایک آئیڈیا کیا ہے؟ اسمارٹ سٹی کا آئیڈیا جنرلی یہ ہے, کور آئیڈیا یہ ہے کہ بھائی آپ کو ایک گڈ گورننس والی ایک اچھی اسمارٹ سٹی چاہیے جس میں آپ کو بیسکس ملے جس سٹی میں. لائک آپ کو ایڈوکیٹ واٹر سپلائی ملے, آپ کو ایڈوکیٹ پاور سپلائی ملے, انٹرپٹ پاور سپلائی ملے, آپ کو بیسٹ سینیٹیشن ملے, آپ کے پاس ماڈرن پیٹرن پہ جو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے پروگرام ہو. وہ اسمارٹ سٹی کے کچھ ایسے نقطے ہیں جہاں ہم کیسے اسمارٹ سٹی کی شروعات ہو سکتی ہے. اس کے آگے ہم چلیں گے تو ہم کہیں گے اربن موبلٹی ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہوگا, افورڈیبل ٹرانسپورٹ سسٹم جو ہوگا لوگوں کے لیے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا ماڈرن ٹرانسپورٹ سسٹم جس میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بھی ہو, وہ ماڈرن سٹی اور وہ اسمارٹ سٹی کی بات اگر ہم کریں گے تو اس میں یہ سب چیزیں آتی ہیں. ماڈرن سٹی میں اگر بات کریں گے ہم ہاؤسنگ فار پور جو ہے, اربن ہاؤسنگ فار پور جو ہے وہ کانسیپٹ ہونا چاہیے. اگر آپ آج کی ماڈرن جو اسمارٹ سٹی کا پروگرام دیکھیں گے جو ابھی چل رہا ہے, یہ صرف روڈز کو توڑ جوڑنے کا کام چل رہا ہے, کچھ لوگوں کو کانٹریکٹ دینے کا کام چل رہا ہے. اور شاید G20 کا جو ہمارا سمٹ ہے جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں, یہ پورے انڈیا میں ہو رہا ہے. دس از پراؤڈ مومنٹ فار کنٹری کی G20 یہاں ہو رہا ہے اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں ایز این آرگنائزیشن. ایٹ دا سیم ٹائم لیکن جو تباہی شہر کی ہو رہی ہے یہ کس سے پوچھ کے ہو رہی ہے, کہاں سے ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے, کیا اس کی ضرورت تھی. اب میں اس میں یہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس میں پرابلمس میں کیا آ رہی ہے. جو ہم ڈیٹا کی بات کر رہے تھے, جیسے عمران صاحب نے ابھی کہا, ہمارے جو روڈس ہیں یہ پچھلے 35-40 سال سے ہم اس پہ ایفرٹ لگا رہے ہیں. جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہے, پرٹیکولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ جو آئی ہے, انہوں نے روڈز وائڈ کیے ہوئے. چاہے آپ مولانا آزاد روڈ لے لیجئے, چاہے آپ کرن نگر کے یہ جو ہاسپٹلس کے روڈ, اسٹیٹ ہاسپٹلس کے روڈ لے لیجئے, یہ سب روڈ کوئی 4 لائن کوئی 6 لائن ہو گیا ہے. آج آپ جائیے, میڈیا کے ہمارے جو دوست ہیں, آج آپ جائیے, آج یہ روڈ شرنک ہو کے 2 لینز پہ آ گئے, 2 لین روڈ بن گیا ہوا ہے. الٹیمیٹلی سرکار چاہتی کیا ہے؟ یہ لوگوں کو آرام دینا چاہتی ہے کہ لوگوں کو پریشان کرنا چاہتی ہے. پہلی بار آپ نے دیکھا کہ 1 مارچ کو بچوں کو 9 بجے اسکول پہنچنا ہے, صرف اس لیے کیونکہ بھیا روڈ کنیکٹیوٹی جو ہے چوک ہو جائے گی افسر صاحبان کے لیے. 10 بجے ان کو دفتر پہنچنا ہے. بچے بے شک 8 بجے جائے لیکن افسروں کو پہنچنے کے لیے روڈ کنیکٹیوٹی کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے بکھیڑا جو کھڑا کر رکھا ہے شہر میں اسمارٹ سٹی کا, اس کی وجہ سے بچوں کو پرابلم ہو جائے گا. دوسرا, ابھی سرکاری فرمان جاری ہو گیا کہ بھائی ایم اے روڈ اور جو مولانا آزاد روڈ اور اس کے جو الائڈ روڈس ہیں وہاں اسکول بسیں چلیں گی ہی نہیں. تو دیٹ مینس دیٹ از میسو رسک ٹو چلڈرن. جو بچے چلیں گے, چھوٹے چھوٹے بچے جو چلیں گے, کیا ہمارے پاس اسکولوں میں ہیٹنگ ارینجمنٹ ہے جو بچے 8 بجے گھر سے نکلیں گے؟ نہیں ہے. سرکاری اسکول میں نہیں ہے, پرائیویٹ اسکول استعمال کرتے ہیں نہیں, یا انفیکٹ ویل اکوپڈ ہے ہی نہیں. تو یہ سب چیزیں ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں, یہ جو میس کریٹ ہو رہا ہے, ٹریفک کنجیشن کا میس جو ہو رہا ہے, جو ہمیں آنے والے بہت ٹائم تک برداشت کرنا پڑے گا. یہ جو 6 لین روڈ جو 4 لین روڈ ہو گیا ہے, اس کی پرابلمس ہے. کرن نگر کی بات میں کروں گا آپ کے ساتھ. کرن نگر میں کم 22 فیٹ کا جو ہے بیچ پہ سینٹرل ورج بنایا گیا ابھی. اگر آپ میڈیا کے دوست کبھی ہمارے ساتھ چلیں گے وہاں, ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں. وداؤٹ اپلائنگ مائنڈ کہ یہ جو روڈ ہے یہ شہر کے ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل کو کنیکٹ کرتی ہے, یہی روڈ سکم کو کنیکٹ کرتی ہے. جتنے بھی لوگوں کو یہاں سے آنا ہے, بائی پاس سے آنا ہے, ان کو وہاں سے جانا ہے, کم سے کم 20 سے 25 ایمبولینسز دن کو آتی جاتی ہوں گی وہاں.
اب جب آپ کا آلریڈی ٹریفک کنجیشن تھا اور اس مصیبت میں آپ نے وہاں 22 فیٹ کا اور ایک یہ بکھیڑا کھڑا کر رکھا ہے تو اور گاڑیاں جائیں گی کہاں, ایمبولینس جائیں گی کہاں؟ اسمارٹ سٹی کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ سائیکل ٹریک کے بدلے ایمبولینس ٹریک بنائیں. ہمارا تو یہ ماننا آج کی ڈیٹ میں, ہم ابھی تھوڑا شاید پیچھے ہیں. ہم جو سائیکل ٹریک کی بات کرتے ہیں ویسے بھی سائیکل ٹریک جو ہے کہیں بھی سکسیزفل نہیں ہے انڈیا میں. ہماری تو بات ہی نہیں ہے, ہم تو بھی بیسک امیونٹیز کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. ہمیں بجلی کی پرابلم ہے, آپ آج سمارٹ میٹر لگا رہے ہیں, ہمارے پاس سمارٹ میٹر لگا کے ہی بجلی نہیں ہے. ہمارے پاس کیا بولتے ہیں اس کو, واٹر سپلائی کے لیے آئے دن پریس کالونی میں لوگ دھرنا دیتے رہتے ہیں. تو اگر یہ سب سمارٹ سٹی کا پرپوزل نہیں ہے جو ہم نے بیسک امیونٹیز کی بات کی, تو یہ ایشو ہے. اور دوسری امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے کہ یہ پروجیکٹس کن کے ساتھ بات کر کے کیے جا رہے ہیں. باہر کے ایک دو کنسلٹنٹ جن کو آپ 10-15 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ دے رہے ہیں, وہ آ کے ہمارے سری نگر سٹی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. وہ ڈیسائیڈ کرے جو 40-50 سال سے جو روڈ بنی ہے جس پہ لوگوں کی رضامندی تھی, الیکٹڈ گورنمنٹس نے جو روڈ ایکسٹینڈ کیے تھے, الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کے اس میں تھے, سول سوسائٹی کا اس میں انٹرونشن ہوا کرتا تھا. آج کی ڈیٹ میں وہ سب چیزیں ساری مسنگ ہے. کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے, کوئی بات کر نہیں سکتا ہے. اگر کوئی بات کرتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے شام کو مجھے لے جائیں گے. بھائی ٹھیک ہے آپ کنٹرول رکھیے, ہم کوئی اینٹی نیشنل بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو بیسکس ہے پورا شہر پریشان ہے, پورا شہر پیشیمان ہے کہ یہ جو ٹریفک کنجیشنز ہے, جو روڈوں کی بری حالت ہے, آنے والے ٹائم میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور جو یہ ایکسپینڈیچر کی بات کروں گا میں, جو اس پہ ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے, آپ نے پچھلے 5 سال میں جہلم بند کو 5 بار اتارا ہے. وہی ٹائل اٹھائے ہیں, وہی ٹائل لگائے ہیں, وہی ٹائل اٹھائے, وہی ٹائل لگائے ہیں. ایک تو پیسہ خرچ, ایک تو ٹائم ضائع لوگوں کا, اوپر سے اس بند میں 2014 میں سیلاب آیا اور بار بار آپ ڈگ کر رہے ہیں اس کو, بار بار آپ اس کے ساتھ چھیڑ خانی کر رہے ہیں. کل کو کچھ میسیو کچھ ہو جائے گا تو کون ریسپانسبل ہوگا اس چیز کا. تو میں ہماری پہلے انیشلی آپ کوئی سوال پوچھے گورنر انتظامیہ سے, ہماری یہ التجا ہوگی کہ آپ یہ جو آفیسر جو ہے جنہوں نے ان پلانڈ طریقے سے سری نگر سٹی کو سمارٹ سٹی کا پروجیکٹ بنانے کی کوشش کی ہے, سائیکل ٹریک کی بات کی جا رہی ہے, 12 انچی کا 12 mm کا اس میں ڈالا جا رہا ہے کنکریٹنگ, جیسے اس پہ جہاز یا کوئی بڑی گاڑیاں چلانی ہیں, جو کہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے شاید ابھی. ہمیں یہاں اور بھی بہت سی ریکوائرمنٹس ہیں. یہاں لوگ چاول کے لیے پریشان ہیں, یہاں لوگ بجلی کے لیے پریشان ہیں, یہاں لوگ گھروں کے لیے پریشان ہیں, یہاں لوگ نارمل روڈز کے لیے پریشان ہیں. تو سمارٹ سٹی اگر ایئرپورٹ سے لے کے یہاں تک ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے, شاید یہ کانسیپٹ گورنمنٹ کے پاس ہی ہوگا. لیکن ایل جی صاحب کو کچھ لوگ گمراہ کر رہے ہیں. وہ سینئر پالیٹیشین ہیں, ایکسپیرینس پالیٹیشین ہیں, یونین میں منسٹر رہ چکے ہیں, لیکن کچھ لوگ ان کو مس سیٹ کر رہے ہیں اور ہماری ہسٹوریکل سٹی کو جو ہے برباد کر رہے ہیں. اٹ از ایٹ دا ورج آف ڈسٹرکشن. دس سٹی از ایٹ دا ورج آف ڈسٹرکشن. اور ہمارا فرض بنتا ہے, اولین فرض بنتا ہے ہماری آرگنائزیشن کا, ہم یہ بولیں کہ یہ ڈسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے, یہ سٹاپ ہونی چاہیے. اور ایل جی صاحب کو اس میں ایک انکوائری بٹھانی چاہیے کہ یہ پرپوزل کیسے آتے ہیں, یہ کون پرپوز کرتا ہے اور کتنا پیسہ لگتا ہے اس میں.